السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو۔ احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جو شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر یا 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ جو غزوہ احد ہے یہ 6 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب یہ پیش آیا۔ اب جو غزوہ احد ہے اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا ان کے اسباب کیا ہے، یہ کیوں لڑی گئی، وجہ کیا تھی۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر۔ اس غزوہ بدر میں جو مشرکین کو کافی جانی و مالی نقصان پہنچا تھا، ان کے سردار مارے گئے تھے، تو ان کو شکست ہوئی تھی، تو ان لوگوں کے دلوں میں وہ انتقام جو تھا وہ مطلب رہ گیا تھا، یا ان کے وہ بدلہ لینے کا جو وہ تھا، تو ان کے دلوں میں وہ آگ بھڑک رہی تھی کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف تجارتی راستوں کا تحفظ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو شامی یا تجارتی شاہراہ ہے، شاہراہ مین وہ بڑی سڑک یا ہائی وے یا مرکزی راستہ، ان کی ناکہ بندی کے باعث جو مکہ کی معیشت تھی ان کو شدید خطرے میں تھی، تو اپنے معاشی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ان مدینہ پر حملہ کرنا ان مشرکین کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، مطلب ان کے دلوں میں وہ آگ جو تھی وہ بھڑک رہی تھی۔ تو جب غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی فتح کے بعد مدینہ کے جو یہودی تھے وہ انتہائی پریشان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکہ والوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ تو اس مقصد کے لیے ان یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، وہ مکہ پہنچے اور مکہ میں انہوں نے ابو سفیان سے ملاقات کی، تو ان کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے قائل کیا، اور اس طرح مطلب انہوں نے اپنے سارے جو قریش کے قبائل ہے ان سب کو مطلب مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے منایا۔ تو اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی مکہ میں تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ان سارے ارادوں سے آگاہ کر دیا کہ مطلب مشرکین اس طرح کا پلان بنا رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب وہ جو مشرکین ہیں انہوں نے جنگی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی۔ ان کے جو سردار تھے وہ تھے ابو سفیان تھے، انہوں نے 3000 کا لشکر جو ہے وہ مطلب دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جو مطلب ان کا جو لشکر تھا وہ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے بھرپور تھا۔ تو انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، ان کے پاس 700 زرہپوش تھے، 700 زرہپوش اور 200 گھڑ سوار تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 100 یعنی 100 تیرانداز بھی تھے۔ 700 زرہپوش، 200 جو ہے وہ گھڑ سوار تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 100 تیرانداز بھی تھے۔ دوسری طرف انہوں نے 50,000 دینار جو ہے یہ جنگی جتنے بھی اخراجات ہیں ان ساری چیزوں میں وہ خرچ کر دی، اور اس کے علاوہ ان کی اس لشکر میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ عورتیں جو ہے وہ مطلب کچھ موسیقی گا کر وہ لشکر میں وہ جذبات مطلب وہ پیدا کر رہی تھی، یا ان میں جوش و خروش پیدا کر رہی تھی تو ان عورتوں میں جو ابو سفیان ہیں جو کہ ان کا سپہ سالار ہے مشرکین مکہ کا، تو ان کی بیوی بھی تھی ہند بنت عتبہ، یا ہندہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے اس کا پتہ چل گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مطلب سب کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ لیا، تو مشورے کے جو نتیجے میں مدینہ سے باہر نکل کر فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 2 رائے مطلب 2 لوگوں نے رائے دی تھی، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ صحابہ کی رائے تھی
کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے، مطلب دفاع کیا جائے، تاکہ خواتین اور بچے جو ہے وہ بھی گھروں سے دفاع میں حصہ لے سکیں۔ اور دوسری طرف وہ نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی یا رائے تھی کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکل کر مطلب کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی جو رائے ہیں تو ان کا احترام کرتے ہوئے باہر نکل جانے کا فیصلہ کیا، مطلب مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب جو اسلامی لشکر تھا اس کی روانگی تھی، ان اسلامی لشکر میں 1000 مجاہدین تھے، 1000، اور وہ لوگ کتنے تھے؟ 3000۔ اب ان کے پاس تو دو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور 100 زرہپوش تھے، 2 گھوڑے اور 100 زرہپوش تھے، اور وہ تھے 50 تیر انداز تھے۔ تو ان کا یہ جو لشکر ہے یہ کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا۔ اب یہ تو مطلب ان کے لحاظ سے تھوڑے سے کم بھی تھے، اور سامان بھی ان کے ساتھ کم تھا، مگر ان سب کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے دل جو ہے یہ حب رسول اور جذبہ شہادت سے بھرپور تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ جو ہے اس کو عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنی جگہ قائم مقام حاکم کر لیے۔ قائم مقام حاکم کا مطلب ہے کہ قائم مقام حاکم کہ عارضی طور پر کسی کی ذمہ داری سنبھالنے والا۔ تو وہ تو جنگ پہ جا رہے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ عبداللہ بن ابی مکتوم کو حاکم مقرر فرمایا، اور آگے کا سفر جو ہے وہ پھر اختیار کیے، سفر پر روانہ ہو گئے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے اب مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ کتنا تھا؟ 1000 کا لشکر، 1000 کا لشکر وہ تیار ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے وہ بھی تھے عبداللہ بن ابی، ان کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ ان 1000 میں شامل تھے۔ تو اب جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو جو عبداللہ بن ابی تھے وہ راستے میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے، اس کے بعد منافقین کی جو تعداد تھی تو وہ 700 رہ گئی۔ اب 700 رہ گئی۔ اب جو عبداللہ بن ابی تھے نا، وہ کہہ رہے تھے، عبداللہ بن ابی انہوں نے میدان احد پہنچنے سے مطلب کچھ راستے میں ہی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو مشورہ دیا تھا ان کو مطلب امپورٹنس نہیں دی گئی، اور نوجوانوں کا مشورہ جو ہے وہ مانا۔ تو اس نازک وقت میں ان کی جو غداری تھی، ان کی اس غداری کا جو مقصد تھا وہ مسلمانوں میں مایوسی پھیلانا تھا۔ وہ جو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا نا، تو اب تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی، تو ان کا مقصد مسلمانوں میں وہ مایوسی پھیلانا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں میں مایوسی پھیلائی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ تھے احد کے قریب ایک پہاڑی تھی نا، اس پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، تاکہ اس کی آڑ سے دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکتے، مطلب حملہ نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ فتح ہو یا شکست کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کو آپ لوگوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے یہ چیز جو ہے یہ نہیں چھوڑنی ہے۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ان 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ اچھا، اس کا نام ہے جبل رمات۔
جبل رمات جہاں پہ تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، تو جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور رمات کہتے ہیں تیر انداز، یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ۔ تو اس کے جو ہے دفاع کا جو سب سے اہم درہ تھا، تو وہاں پہ وہاں جو ہے دشمن جو ہے وہ گھیرے میں لے سکتے تھے، تو اس وجہ سے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس درے پر جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اور جو وہ تھے خالد بن ولید تھے، تو انہوں نے پھر اس درے سے جو ہے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ یہاں پہ جو 50 تیر انداز جہاں پہ مقرر کیے تھے، ان کا جو اصل ہدف تھا نا، وہ مشرکین کے جو قابل ترین سواری دستہ تھا، تو اس راستے سے میدان میں آنے سے باز رکھا تھا۔ وہ پیچھے سے جو خالد بن ولید تھے، ان کی قیادت میں کچھ ایک دستہ تھا یا ایک لشکر تھا یا ایک قافلہ تھا چھوٹا سا، تو وہ لوگ جو تھے، تو جب ان تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر فرمایا 50 تیر اندازوں کو، تو وہ لوگ وہاں سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، جب ان تیر اندازوں کو وہاں پہ مقرر فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، تب بھی اپنی اس جگہ سے مت ہلنا۔ یہ ان تیر اندازوں کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے یہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، تب بھی آپ نے اپنی اس جگہ سے مت ہلنا جب تک میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں۔ یہ ان کو کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تیر اندازوں کو کہتے کہ میں خود تمہیں نہ بلاؤں، تب تک آپ لوگوں نے اس درے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جنگ کا آغاز ہونا تھا۔ لڑائی کا آغاز جو ہے یہ انفرادی مقابلے سے ہوا۔ اس کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ وہ جو ہے آگے بڑھے، تو حضرت علی نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اور جب عام لڑائی شروع ہو گئی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ تلوار چلا رہے تھے۔ تو ایک وہ تھے، ایک انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اس کو جو ہے مسلمانوں اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے شروع میں جو مسلمانوں کا پلہ تھا نا، وہ بھاری تھا۔ اب مسلمانوں کی ابتدائی شاندار کامیابی، کیونکہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمانوں کا پلہ جو تھا وہ بھاری تھا۔ دشمن کی پسپائی، یعنی مبازرت کے در پہ، پسپائی کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا۔ شروع میں جب عام لڑائی شروع ہو گئی نا، تو اس میں مسلمان کافی بہادری سے لڑے۔ تو جو وہ ہے مبازرت میں پے در پے شکست۔ مبازرت کہتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے جب مخالف فریق ایک شخص نکل پڑتا ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت علی آئے اور طلحہ بن ابی طلحہ آئے، تو اس میں ان کی وجہ سے جب انہوں نے ان کو قتل کر دیا، تو پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ عام لڑائی میں پہلے مسلمانوں کا پلہ جو تھا وہ بھاری رہا۔ صحابہ کرام نے کفار کا اس طرح جم کر مقابلہ کیا کہ کفار جو ہے وہ حواس باختہ ہو گئے۔ حواس باختہ گھبرا گئے، یا وہ میدان جنگ چھوڑ کر ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھاگنا شروع کر دیے، تو جب میدان خالی دیکھا نا، تو مسلمان جو ہے وہ ان شکست خوردہ فوج کا ساز و سامان جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو
تو ان پہاڑی پر جو تو وہ لوگ جب بھاگ گئے نا، کیونکہ شروع میں مسلمان کافی بہادری سے لڑے، تو وہ لوگ بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو وہ لوگ اپنا اسلحہ، اپنی اونٹ اور ان کے وہ لوگ اپنے ساتھ جتنے بھی جنگی ساز و سامان لائے تھے تو وہ سب چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو جب بھاگنے لگے تو وہ جو تیر انداز تھے نا، جن کو مقرر فرمایا تھا پہاڑی پر، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کفار تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب تو میدان خالی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب بس جنگ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ تو میدان سے بھاگ گئے ہیں۔ تو وہ لوگ اب اس لیے اب پہاڑی پر رکنے کی بس کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لوگ نیچے اترنے لگے۔ جب نیچے اترنے لگے تو اس میں 40 جو تیر انداز تھے وہ لوگ تو نیچے آ گئے۔ تو وہ لوگ جب آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن جبیر گلا پھاڑ کر ان کو پکار رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سخت ترین وصیت آپ لوگ کو یاد ہے نا، کہ آپ لوگوں نے کسی بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن وہ لوگ سمجھے کہ بس اب تو میدان خالی ہے، اب تو وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو ان میں سے جو 40 تیر انداز تھے تو وہ لوگ آ گئے، وہ جو ان لوگوں کا سامان رہ گیا تھا وہ جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، اور صرف عبداللہ بن جبیر اور جو 10 تیر انداز تھے وہ پہاڑی پر رہ گئے۔ تو اب جو پہاڑی تھی وہ تو خالی ہو گئی، وہ لوگ تو نیچے آ گئی، تو اب وہاں سے دشمن کے لیے جو حملہ کرنا جو تھا وہ آسان ہو گئی، کیونکہ وہ راستہ تو اب کھلا تھا، اب وہ لوگ تو نیچے آ گئے تھے۔ اب خالد بن ولید کا پیچھے سے شدید حملہ۔ اب خالد بن ولید یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو ہے جو درہ ہے وہ تو بالکل خالی ہے، تو وہ اپنے 200 گھڑ سواروں کا دستہ لے کر اس طرف مڑا، اور انہوں نے جبل رمات پر موجود حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جتنے بھی وہ تیر انداز رہ گئے تھے ان کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور پشت سے میں پیچھے سے اسلامی لشکر کے جو وہ لوگ مصروف تھے، اس میں مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، تو اس پر ان لوگوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کر دیا تو وہ لوگ تو جب اچانک سے حملہ ہوا نا خالد بن ولید نے، تو ان پر اچانک سے حملہ کر دیا، تو وہ لوگ جو ہے مسلمانوں میں بھی افراتفری مچ گئی، وہ لوگ ایک دم سے حملہ ہوا تو وہ لوگ خود کو سنبھال نہ سکے۔ تو اس دوران جو ہے اس دوران حضرت مصعب بن عمیر، اس کے پاس اسلامی فوج کا علم تھا، جھنڈا تھا، یہ جو ہے یہ شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں ملتے تھے، یا ان کا ہم شکل صحابی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس دوران ان میں ایک شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس افواہ سے جو مسلمانوں کے حوصلے ہیں وہ ڈاؤن ہو گئے، پست ہو گئے، سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ تو اس نازک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا اور میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور جم کر جو ہے کفار کا مقابلہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور صحابہ کی جانثاری۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا نا، افراتفری میں جب مشرکین کے حملے ہو گئے نا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مخلص صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ تھے ان کو تو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ تو حضرت مصعب بن عمیر تھے جن کے پاس اسلامی فوج کا جھنڈا تھا۔ تو ان لوگوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہے انہوں نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ڈھال بنایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، اور ان کے جو تیر انداز تھے ان کے پاس وہ خالد بن ولید کا جو دستہ تھا ان میں بھی تھے، تو وہ لوگ پیچھے سے حملہ کر رہے تھے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ ان کا ایک ہاتھ بھی وہ ہو گیا تھا،
زخمی ہو گیا تھا، لیکن ان کو چوٹ آ رہی تھی، لیکن وہ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی ان لوگوں نے۔ اور ایک ابو دجانہ ہیں کہ انہوں نے اپنی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے مطلب جھکا دی نا کہ مشرکین کے تیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، تو ان کے تیر جو ہے وہ ان کی پیٹھ پر لگنے لگے تھے، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیا، خود وہ چوٹ کھا لی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا اور صبر۔ حضور صلی اللہ عتبہ بن ابی وقاص اور ابن کما، ان کے پتھراؤ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان تھا، مطلب دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور جو چیکس تھے اس پر کچھ زخم آئے تھے، مگر اس حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مطلب خون کو صاف کرتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دشمن کے لیے فرما رہے تھے کہ اللہ میری قوم کو پر رحم فرما، کیونکہ یہ حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، یہ حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت حمزہ، حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ، وہ دونوں ہاتھوں سے مطلب وہ چلا رہے تھے نا، تلوار چلا رہے تھے، تو مطلب انتہائی بہادری سے وہ لڑے۔ تو اس میں ایک ایک حبشی غلام تھا اور اس کا نام تھا وحشی، ان کا نام تھا وحشی، وہ اسی مطلب طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے میں اس پر حملہ کروں گا، تو جیسے ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے تیر سے حضرت حمزہ پر وار کر دیا، جو تیر ان کے آر پار چلا گیا تو ان کو شہید کر دیا۔ اور جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ حضرت حمزہ کا وہ کلیجہ جو ہے وہ نکال کر، یا جگر جو تھا وہ کچا نکال کر کچا چبایا، اور ان کے ناک اور کان جو ہے وہ کاٹ کر انہوں نے بالیاں بنائی۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے پر مطلب زندگی کا سب سے گہرا جو صدمہ پہنچا وہ اس حادثے سے پہنچا تھا۔ اب مسلمانوں کا دوبارہ متحد ہونا اور دفاع کرنا۔ اب جب کعب بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پایا نا، کہ مطلب وہ زندہ ہی، تو انہوں نے مسلمانوں کی آواز لگائی، وہ سارے مسلمان جو ہے وہ حضور صحابہ کو آواز لگائی، وہ لوگ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے کر ایک احد پہاڑی کی ایک محفوظ گھاٹی میں ان لوگوں نے پناہ لے لی، جہاں سے مشرکین کے لیے اب حملہ کرنا ممکن تھا، مطلب وہ ایک گھاٹی تھی، وہاں پر ان لوگوں نے پناہ لے لی۔ جو ابو سفیان تھے انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان نے ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور واپس جانے کا فیصلہ ان لوگوں نے، مشرکین نے کر دیا۔ اچھا، اس جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی حصہ لیا مسلمانوں کی طرف سے۔ اس میں حضرت عائشہ تھی، ام سلیم تھی، ام سلیم کا اصل نام جو ہے وہ رمیسہ بنت ملجان ہے، اور اس کے علاوہ ام سلیم بھی تھی، وہ مشقیں بر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، اور جو کفار کے حملے سے جب ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند صحابہ تھے ان کو جو چوٹ رہ گئی تھی نا، تو ام عمارہ نے جو ہے وہ بھی کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا، کفار کے حملوں کو روکنے کے لیے وہ بھی ڈھال بن کر کڑی رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا، چٹائی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جلا کر ان کی جو راکھ ہے وہ زخموں پر رکھی، جس کی وجہ سے وہ زخموں سے جو خون نکلتا ہے نا وہ ان کی وجہ سے بند ہو گیا۔ جنگ کا اختتام ہے اور تدفین شہداء ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان نے اپنے پیارے جو صحابہ شہید ہوئے تھے، اچھا، غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، مطلب 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 22 کفار جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے۔ تو جو 70 مسلمان تھے وہ شہید ہوئے، تو ان پیارے شہداء کو غسل کے بغیر ہی، مطلب وہ تو خون میں تھے، تو انہی کپڑوں کے ساتھ ہی ان لوگوں کو وہاں پر دفن کر دیا گیا، اور مشرکین کے بھی مطلب ادھر تو 27 ہے، 27 یا 22
22 یا تو ایک روایت کے مطابق 22 اور ایک روایت کے مطابق 27 جو تھے وہ کافر جو ہے وہ مقتول ہوئے۔ تو بظاہر یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عسکری آزمائش تھی، مگر یہ تاریخ اسلام میں مومنین کے لیے ہمیشہ بیدار کر گئی۔ صحیح ہے نا؟ یہ تاریخ اسلام میں مومنین کو ہمیشہ کے لیے بیدار کر گئی۔ یہ روحانی اسباق ہیں کہ امیر کی عسکری نظم و ضبط، امیر کی حکم عدولی کی چھوٹی سی کوشش بھی مکمل طور پر جیتی ہوئی جنگ کو ایک کٹن آزمائش میں تبدیل کر سکتی ہے۔ مطلب آپ اپنے امیر کی وہ مانیں گے نا، اپنے بڑوں کی بات مانیں گے تو آپ وہ جو ہے وہ ان کی ایک چھوٹی سی کوشش بھی اس میں بدل سکتی ہے۔ اطاعت رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوں گے۔ پختہ ایمان ہے، مومن کا جو اصل مقصد ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کی سچائی پر قائم رہنا اور ہمت نہ ہارنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نتائج ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، 22 کافر مقتول ہوئے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کسی مسلمان کو تو نہ قیدی بنا سکے اور نہ ہی کسی قسم کا مال غنیمت حاصل کر سکے۔ اس جنگ میں جو صحابہ کی محبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر خوب نکل کر سامنے آئے۔ جنگ کے بعد مسلمان نے ان کفار کا پیچھا بھی کیا تھا، جس سے مسلمانوں کی پوزیشن اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تیر اندازوں نے پہاڑی کو چھوڑا اور مطلب اپنے امیر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، جس کے باعث ان کو ناقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑا، مطلب عارضی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس غزوے میں مسلمانوں پر اطاعت رسول اور اطاعت امیر کی اہمیت واضح کر دی گئی۔